یہ جو ہستی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، انقلابی خطاب ہوتا ہے ان کا، ریولوشنری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ان کی۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، درد دل کے ساتھ، کہ ہم سنی صرف تنشیط اذن کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم چسکے لیتے ہیں، بڑے سے بڑا بندہ بھی ہو صرف سرور لیتے ہیں۔ اگر ہم پیغام سنتے ہوتے، سمجھتے ہوتے، اس پر عمل کرتے ہوتے تو آج اہل سنت و جماعت کی یہ پوزیشن نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اصل خطاب تو حضرت فرمائیں گے، اب سنو یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اکثریت کو اس کا مطلب آتا ہے۔ میرے نبی کی مجلس میں 2 حلقے ہیں نا، میرے نبی کی مجلس مسجد میں، بولو نا بولو نا بولو نا، حضور کی مسجد نبوی شریف میں نبی کے صحابہ کے 2 حلقے، 2 مجلسیں، دونوں صحابہ کے حلقے ہیں۔ ایک بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ایک بیٹھ کے ذکر فکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آستانوں والا کام کر رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، ذکر فکر کر رہے ہیں، اور دوسرے بیٹھ کے کون سا کام کر رہے ہیں؟ مدرسوں والا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، طلاق کا مشروع طریقہ کیا ہے، میراث کیسے تقسیم ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کام کر رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں۔ میرے لجپال نبی آئے، سرکار نے راؤنڈ فرمایا، دونوں کو چیک کیا، حالانکہ نبی اندر بیٹھے ہی جانتے تھے نتیجہ کیا ہے، لیکن میرے نبی نے چیک کیا اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ میں نے جو فیصلہ سنایا ہے نا، میں نے پوری طرح آبزرو کر کے سنایا ہے۔ میرے نبی نے دونوں کو چیک کیا، راؤنڈ کیا، اور فرمایا کلاہما علی خیر۔ اب سنو ذرا غور سے، فرمایا کلاہما علی خیر۔ جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ بولو۔ کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں ہے، صرف ترجیحات کے تعین کی دعوت دینا مقصود ہے۔ آج من حیث القوم سنیوں کو اپنی ترجیحات کا سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، وگرنہ روتے ہیں کہ سنیت پیچھے رہ گئی، کہتے ہیں کہ سنی آج زبو حالی کا شکار ہے۔ میں نے کہا دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ذرا سنیت کی زبو حالی میں تیرا کردار کتنا ہے، میرا کردار کتنا ہے؟ کبھی یہ بھی تو بیان کرنا، کبھی یہ بھی تو بتا۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ سنیت پیچھے ہے، ہمارے مدارس اجڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا مدارس اجڑ رہے ہیں، میں بڑے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مدارس اجڑ رہے ہیں لیکن مزارات آباد ہو رہے ہیں۔ دوسروں کی مسجدیں بنتی ہیں، ہمارے گنبد بنتے ہیں۔ دوسروں کے ہاں علماء پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ہاں پیر پیدا ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے جن کو پروٹوکول دیا، ہم نے جن کو اہمیت دی، ہم نے جن کو نذرانے دیے، ظاہر ہے ہماری نسلوں نے ادھر ہی جانا ہے۔ ابھی حجرے میں بیٹھے حضرت مولانا مفتی انوار الرسول مرتضی صاحب کہہ رہے تھے کہ دین پڑھنے کے لیے صرف علماء کے بیٹے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین سے عزت پائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اب ہمیں تو اپنی اولاد کو دین پڑھانا چاہیے۔ یا پھر وہ آتے ہیں جو اسکول کالج کے ایکسپینسز افورڈ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے عالم کو وہ اہمیت نہیں دی، ہم نے معلم کو اہمیت نہیں دی، ہم نے استاذ کو اہمیت نہیں دی، مسجد کے امام کو پروٹوکول نہیں دیا، خطیب کو پروٹوکول نہیں دیا، ہم نے اس کو ملازم سمجھا، کمی سمجھا۔ یہ میاں صاحب نے یہ ایک عظیم مشن کی داغ پیر ڈالی اور ایک سے ایک بڑھ کر کامیابیاں سمیٹتے چلے گئے۔ طلباء کا مدرسہ کامیاب ہوا، طالبات کا مدرسہ قائم کر دیا، وہ کامیاب ہوا تو پھر یہ تحریک اتباع رسول قائم کر دی ہے، ایک اور مشن شروع کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی اب
سن رہے تھے شاہ جی سے، لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نکو کہ موضوع بدل لو، اسی نہیں بدلنا، تسی موضوع بدل لو،